اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وطن عزیز میں جو انتخابی نظام چل رہا ہے، اس میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں اور سینٹ کے انتخابات۔ اس وقت سینٹ کے انتخابات زیر باس ہیں پورے ملک میں، اس پہ شور شرابہ ہو رہا ہے، اور مارچ میں چونکہ یہ انتخابات ہونے ہیں، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں میدان عمل میں نکلی ہوئی ہیں کہ کسی طرح مارچ سے پہلے پہلے اس حکومت کو گرا دیں۔ انہوں نے لاہور میں، کراچی میں، لاڑکانہ میں، کوئٹہ میں، گوجرانوالا میں اور بنوں میں اور مردان میں اور مختلف جگہوں پہ جلسے کیے ہیں، اور ہر جلسے میں وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ اگلے جلسے میں اگلا جلسہ جو ہے وہ آر پار ہو جائے گا، اگلا جلسہ جو ہے اس میں حکومت گر جائے گی، اگلا جلسہ جو ہے وہ ریفرنڈم ثابت ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں عوام یہی شور شرابہ سن رہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، وہ خود بھی آپ دیکھ چکے ہیں بارہا دفعہ مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو میں اور دوسروں کی، کہ اگر سینٹ میں یہ اکثریت لے گا پی ٹی آئی والے تو سارا کام خراب ہو جائے گا، اس لیے ان کو روکنا ہے، اس سے پہلے پہلے حکومت گرانی ہے۔ تو مولانا صاحب، حکومتیں جلسوں جلوسوں سے تو نہیں گرتی اور نہ گرانی چاہیے جلسے جلوسوں کے ذریعے۔ اگر ایسے ہی گرانی ہے تو پھر یہ انتخاب کا چکر ختم کر دیں۔ پھر جس جمہوریت کا روز آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اور الیکشن ہمارا چوری ہو گیا اور جعلی الیکشن ہو گیا، تو پھر اس جمہوریت کو چھوڑ دیں۔ اب پھر یہ طے کر لیں ملک میں کہ آئندہ سے جب بھی حکومتیں بنیں گی، ٹوٹیں گی، یہ جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے توڑی جائیں گی۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ اپنے بندے لے کے آ جائے اور حکومت پہ چڑھ دوڑے اور نظام سارا تہس نہس کر دے اور نئی حکومت، اپنی حکومت بنا لے۔ دنیا میں میرا خیال ہے کسی جگہ بھی اس طرح کا کوئی قانون آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہوگا، جو طاقتور ہوگا وہ بندے لے آئے، لیکن میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بندے بھی آپ کے ہم دیکھ چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کے بندے ہم دیکھ چکے ہیں، ایک ختم کل جتنے بندے بھی نہیں تھے جتنے بابا خادم کے کلوں میں بندے تھے۔ جنازہ تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ اتنے کو بندے لا کے حکومت گرانا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا فریق جن کے پاس آپ سے زیادہ بندے ہیں وہ کہے گا کہ ہم بھی حکومت گراتے ہیں اور ہم بھی قبضہ کرتے ہیں حکومت پہ۔ تو قوم پہ رحم فرمائیں، روزانہ نئے سے نیا جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ میں برکت نہیں ہے، جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو روز جھوٹ بول بول کے قوم بھی آپ کے جھوٹ سن سن کے تنگ آ گئی، اور پھر نتیجہ آپ کو پتہ ہے، جب قوم بیزار ہو جائے گی آپ سے تو دنیا جہان کا کوئی بڑا صاف ستھرا نظام بھی الیکشن کروائے گا، آپ اس میں جیت نہیں سکیں گے۔ جس جیت کی آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو خیر وہ نظر آ رہی ہے کہ آپ روزانہ بلیک میلنگ کے لیے فوج کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، فوج سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، منت سماجت بھی کرتے ہیں، اور کچھ لیڈر گیٹ نمبر 4 سے جا کے رات کو پاؤں بھی پڑتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ فوج کو انوالو کریں گے، فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کریں گے سیاست میں، تو ملک کی بہتری نہیں ہوگی۔ اور بہت اچھا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہہ دیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، آپ اپنی سیاست خود کریں۔ اب سینٹ کے الیکشن ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ اب اپوزیشن ساری صفحے ماتم بچھا کر بیٹھ گئی کہ نہیں جی، شو آف ہینڈ سے نہیں، یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہونا چاہیے، پہلے خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور اب وہ حکومت خود سپریم کورٹ میں چلی گئی، حکومت چاہتی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو، اور اپوزیشن اس کے خلاف ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو آئین میں لکھا ہوا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اگر آپ شو آف ہینڈ پہ مان جاتے تو اس میں پوری ملک، قوم اور ملت کا بھلا ہوتا۔ ووٹ کی خرید و فروخت بند ہو جاتی مولانا صاحب، بی بی مریم صاحبہ، بلاول صاحب،
اگر آپ اس پہ مان جاتے، اس پہ آپ راضی ہو جاتے تو یہ نظام صاف اور شفاف تھا، بولیاں نہ لگتیں۔ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی ایسے بولیاں لگتی ہیں اور اس طرح بکتے ہیں جیسے لنڈے میں پرانا مال بکتا ہے، بڑے بڑے پگڑیوں داڑھیوں والے۔ پچھلے انتخاب ڈپٹی سپیکر کا جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا، آپ کے کتنے لوگ، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ مولانا کے بھائی تو اعلان کر رہے تھے 1 گھنٹہ پہلے کہ ہم جیت چکے ہیں، اس لیے کہ نمبر ہمارے زیادہ ہیں۔ تو آپ کے ممبر کدھر گئے؟ آپ نے آج تک بتایا نہیں قوم کو۔ آپ جس شفافیت کے دعوے دار ہیں، جس جمہوریت کے آپ دعوے دار ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان ممبران کو، آپ نے وعدہ کیا تھا قوم سے، ان ممبران کو اپنی اپنی پارٹیوں سے نکالتے، ان کی سینٹ کی سیٹیں بھی ختم کرواتے، لکھ کے دیتے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے پارٹی رولز کی خلاف ورزی کی ہے، ان کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، قوم انتظار کر رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ سب سے بڑا مولانا کو ہے خود، اس لیے کہ مولانا کی پارٹی کے ممبران فرما رہے ہیں اور بڑے بڑے معتبر مولانا شجاع الملک اور مولانا نصیب گل جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سینٹ کی ٹکٹیں بیچتے ہیں، کروڑوں روپیہ دے کے کروڑوں روپیہ لے کے مالدار لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ٹکٹ لیتا ہے وہ ان کے ممبران کو بھی کروڑوں روپیہ دے کے ووٹ خریدتا ہے، بولی لگتی ہے، سر بازار ممبران بکتے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے تو سب سے زیادہ کوشش مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ سیاست اسلامی کے دعوے دار بھی ہیں کہ ہم اسلامی سیاست کے دعوے دار ہیں، ہم ملک میں صاف ستھری سیاست چاہتے ہیں، ہم پاکیزہ سیاست چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف ستھری سیاست ہو، خرید و فروخت بند ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو مولانا کو تو سب سے پہلے ویلکم کرنا چاہیے تھا، ایک شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے، کہ پتہ چلے کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے۔ آپ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں سے، خاص کر کے مولانا فضل الرحمان سے، کہ آپ یہ خفیہ ووٹنگ والا مسئلہ چھوڑ دیں۔ پہلے آپ اس سے مار کھا چکے ہیں، آپ کے ممبر بک گئے تھے، اب بھی بک جائیں گے۔ اور اگر آپ اس پہ نہیں آتے، آپ خفیہ بیلٹ پہ ہی ضد کرتے ہیں، شو آف ہینڈ پہ نہیں آتے، یا آپ اوپن بیلٹ پہ نہیں آتے، آپ اس پہ ضد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے، آپ مال کمانا چاہتے ہیں، آپ ملک میں صاف اور شفاف جمہوریت نہیں چاہتے، تو پھر مولانا اس جمہوریت کا نعرہ بھی لگانا چھوڑ دیں۔ اچھا، رکاوٹ آپ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ اس جو پارٹی برسر اقتدار ہے، جس کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، اگر سینٹ میں بھی اس کی اکثریت ہو گئی تو ملک کا نظام ٹھیک طرح سے چل نکلے گا، وہ ملک کے حق مفاد میں کوئی قانون سازی کر سکیں گے۔ اب آپ وہ قومی اسمبلی میں جو کچھ کرتے ہیں، سینٹ میں آپ اسے روکنے کے لیے، اپوزیشن کی چونکہ ابھی تک اکثریت ہے وہاں، سینٹ میں اپوزیشن روکنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک کا اربوں روپیہ سینٹ اور قومی اسمبلی پہ خرچ ہو رہا ہے، اور ملک کو اس سے مل کچھ بھی نہیں رہا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن قوم باہر نکل آئے گی اس نظام کے خلاف، تمہاری قومی اور اسمبلیوں اور سینٹ کے خلاف میدان میں نکل کے قوم کہے گی ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، یہ نظام بڑوں کے لیے ہے، یہ نظام پیسے والوں کے لیے ہے، یہ نظام سمگلروں کے لیے، یہ نظام ڈاکوؤں کے لیے ہے، یہ نظام چوروں کے لیے، یہ نظام دیانتدار آدمی کو، شریف آدمی کو اور عام پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ نہ اس کے ذریعے کو عام پاکستانی صوبائی اسمبلی میں آ سکتا ہے، نہ کو سینٹ میں آ سکتا ہے۔ سینٹ میں، اس سینٹ میں آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ایک اسمبلی میں ایسے باپ بیٹا جن کی کوئی سیٹ بھی نہیں تھی اور وہ کسی پارٹی کے ممبر بھی نہیں تھے، وہ باپ بھی جیت گیا، دونوں بیٹے بھی جیت گئے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے ووٹ خرید لیے۔ خیبر پختونخوا میں خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا، اور خرید و فروخت کا بازار زیادہ تر، اب مولانا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے معاف فرمائیں، اب مولانا کی پارٹی کے لوگ بکتے ہیں، اسی لیے وہ پورے زور شور کے ساتھ میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہونے دیں گے، شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں
فریق تو نہیں ہوں، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے رائے مانگی ہے، صوبوں سے بھی رائے مانگی ہے، اٹارنی جنرل سے بھی رائے مانگی ہے، شاید اپوزیشن پارٹیوں سے بھی رائے مانگے۔ اگر ہمیں بھی سپریم کورٹ اس میں بلاتا تو ہم بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیتے کہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں ان سے قوم کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ توبہ کرنی چاہیے کہ جو چوری کے پیسوں سے سینیٹر منتخب ہو کے آئیں گے وہ خاک قانون سازی کریں گے، وہ ملک کا بھلا تو نہیں کریں گے، وہ اپنے بھلا کریں گے۔ اس لیے پی ڈی ایم والے اگر واقعتاً ملک کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شو آف ہینڈ پہ آ جائیں یا اوپن بیلٹ پہ آ جائیں، پتہ چلے کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور جس کے جتنے ووٹ ہیں اس کی پارٹی کو مل جائیں گے، اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے اور خفیہ بیلٹ کے ذریعے آئیں گے تو خفیہ بیلٹ کے ذریعے پھر پیسے والے اور حکومتیں جو ہیں وہ بندے لے جاتی ہیں، آپ اسی طرح ہاتھ مالتے رہ جائیں گے جس طرح آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں ہاتھ مالتے رہ گئے، بندے زیادہ ہونے کے باوجود آپ شکست سے دو چار ہو گئے، اور آج تک آپ پھر دوبارہ بولتے بھی نہیں ہیں وہ بندے کون ہیں۔ کم از کم قوم کو یہ تو بتا دینا وہ آپ کے بڑے بڑے پارسا، متقی، پرہیزگار اور بڑے جمہوریت پسند ممبران تھے کون جنہوں نے پیسے لے کے ووٹ دیا۔ تو آپ اس الیکشن کو شفاف بنائیں، قوم کا بھلا کریں، اور آپ بھی خود بھی رسوا نہ ہوں ایسے گلی گلی محلے محلے پھر کے۔ ایسا سسٹم آنے دیں ملک میں جس سے کسی کو دوسرے پہ پھر گلا شکوہ نہ ہو، نہ کوئی اداروں پہ الزام لگائے اور نہ حکومت پہ الزام لگائے اور نہ ایک دوسرے پہ الزام لگائے۔ صاف شفاف الیکشن ہوں اور صاف ستھرے لوگ آئیں تاکہ اس ملک کی ترقی کا پہیہ جو ہے وہ آگے جا سکے۔